السلام علیکم دوستو، سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں کل کا جو دن ہے وہ بہت بڑا اہم ہے۔ کل بروز سوموار یعنی 3 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے، اور یہ کیس جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے جو معاملہ ہے، کل اس پر سماعت کرے گی۔ اور کل کا دن ایک تاریخی اس لیے ہے کہ یہ ایک نیا جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گی ایک جوڈیشل ہسٹری میں کہ جوڈیشری کتنی آزاد ہے، پاکستان کی عدلیہ کتنی آزاد ہے۔ اس حوالے سے کل اس اہم کیس پر فیصلہ متوقع ہے۔ گزشتہ روز جو پی ڈی ایم ہے، جو اتحادی جماعتیں ہیں، کل انہوں نے لاہور میں ایک مشاورتی اجلاس کیا جس کی صدارت وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کی، اور ان کے تمام جو اتحادی پارٹیز ہیں انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، اور اجلاس کے بعد انہوں نے پھر متفقہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے، اس کا یہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو قطعاً جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ دوسری جانب آج کا دن جو ہے، آج کی رات، اتوار کی رات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ شاہراہ دستور جو ہے، جو پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ایونیو ہے، وہ کل جو ہے ایک اہم نوعیت کا حامل ہوگا، کیونکہ کل پوری قوم، جس میں وکلاء برادری اور سول سوسائٹیز کے ارکان، سول سوسائٹیز کے جتنے بھی تنظیمیں ہیں، لوگ جو ہے بڑی تعداد میں آئیں گے عدلیہ کے تحفظ کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل اس کیس کی سماعت 11:30 بجے ہوگی، لیکن اس سے پہلے 9 بجے پی ڈی ایم کے جتنے بھی وکیل ہیں جو اس کیس میں پیش ہو رہے ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے بیرسٹر اکرم شیخ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے کامران مرتضیٰ صاحب، اور خاص طور پر اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ابھی ان کی جو تعیناتی ہوئی ہے، منصور اعوان، کل 9 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت سے پہلے ایک اہم اجلاس کریں گے، ایک اہم مشاورت کریں گے، اور یہ مشاورت یہ ہوگی کہ آیا جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ اپنا کیا مدعا ظاہر کریں گے، کیونکہ انہوں نے آج مجھے کامران مرتضیٰ، جو کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو وکیل ہیں جو اس کیس میں پیش ہوں گے، میری شام کو ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ 9 بجے کل ہم مشاورت کریں گے، اور ہم نے اپنا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے، لیکن ان کے قائدین کے انسٹرکشن کے بعد کہ ان کی کیا انسٹرکشن ہوگی۔ لیکن کل تو انہوں نے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں اس بینچ پر مکمل اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا کل یہ چاروں وکلاء اٹارنی جنرل سمیت کل اہم مشاورت کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے قائدین کے انسٹرکشن کے مطابق کل وہ کیا کہیں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ تو پہلے ہی فل کورٹ کی استدعا مسترد کر چکی ہے، تو لہٰذا اب کل ان کی جو مشاورت ہوگی اپنے قائدین کے انسٹرکشن کے بعد کہ آیا انہوں نے اب اس سماعت سے بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں بائیکاٹ کرنا ہے۔ لیکن کل 9 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چاروں وکلاء اٹارنی جنرل کے ساتھ اہم مشاورت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، پوری قوم جو ہے وہ اس وقت عدلیہ کے تحفظ کے لیے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے کل متوقع ہے کہ شاہراہ دستور پر جو ایک بہت بڑی گہما گہمی ہوگی۔ ہزاروں کی تعداد میں وکلاء حضرات جو ہے وہ شاہراہ دستور پر آئیں گے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی جانب آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو سول سوسائٹیز کے جو ارکان ہیں، سول سوسائٹی کے تنظیموں کے جو قائدین ہیں اور ان کے جو نمائندے ہیں، وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان آئیں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب حکومت کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے، کیونکہ حکومت نے تو پہلے اعلان کر دیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کا یہ جو دن جو بڑا تاریخی دن ہے، خاص طور پر پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو تاریخی جو کارنامے ہیں 1997 میں، وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، اور اسی طرح 1997 میں جو ہے جسٹس سجاد علی شاہ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، ان کو بھی وکلاء نے پریشرائز کر کے ان سے جو ہے ان کے خلاف پھر ان کو معزول کیا گیا تھا، ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اب اس طرح بعد میں جو
لیکن اس وقت جو تھی وہ یہ اتنی وکلا کی جانب سے اتنی وہ گہما گہمی نہیں تھی، عوام کی جانب سے اتنا کوئی وہ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2007 میں جب 7 نومبر کو سابق صدر پرویز مشرف نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو دیگر ججوں کے ساتھ جو ہے ان کو ڈس فنکشنل کیا تھا، ان کو اپنے کام سے روک دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک بہت بڑی وکلا تحریک نے جنم لیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کیا دوسری جو ہے وکلا تحریک شروع ہو سکتی ہے اگر عدلیہ کے خلاف کوئی اس طرح کوئی اقدام اٹھایا گیا اور عدلیہ کے تحفظ کے خلاف کچھ کارروائی کی گئی، اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کل بڑی تعداد میں وکلا حضرات جو ہیں وہ جمع ہوں گے شرائع دستور پر، سپریم کورٹ آف پاکستان آئیں گے، ساتھ ہی ساتھ وکلا کے تنظیمیں جو ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سول سوسائٹیز کے تنظیموں کے جو اراکین ہیں وہ بڑی تعداد میں سپریم کورٹ آف پاکستان آئیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آخری سماعت پر اگر آپ کو دوبارہ میں آپ کو یاد دلا دوں تو آخری جب سماعت ہوئی تھی جمعے کے دن، اس دن چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر اٹارنی جنرل صاحب کو کہا تھا، بلکہ یہ سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا کہ وہ ہمیں ایگزیکٹ سچویشن بتائے کہ آیا یہ انتخابات 8 اکتوبر تک کیوں اس کو لے جایا گیا ہے، اور یہ جو عذر پیش کر رہے تھے کہ پیسے نہیں ہیں اور ہمارے پاس جو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے چونکہ وہ نہیں ہے، تو اب کل جو ہے وہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ بھی پیش ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہو کہ وہ عدالت میں کیا عذر پیش کرتے ہیں۔ تو کل کا دن ناظرین بڑا اہم ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کا جو بھی فیصلہ آئے گا، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا اور الیکشن کے کرانے کا خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اگر الیکشن کرانے کا حکم جاری کیا، تو یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو کچھ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔